الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. برادران اسلام، معزز سامعین اور حاضرین، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق ملنا یہ اللہ رب العالمین کی ایک بڑی نعمت ہے. اللہ رب العالمین کے ہم شکر گزار بننا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا فرمایا اور ہر انسان کو اللہ رب العالمین نے کچھ توفیق بخشی. اس توفیق سے اعمال صالحہ کرنے کی اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی پوری جد و جہد اور کوشش کی گئی. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. جو عزت چاہتا ہو دنیا میں اور آخرت میں، اچھے طریقے سے جان لے کہ ہر قسم کی عزت اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. عزت دینا یا ذلیل کرنا یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے. جسے چاہے عزت دے دے، جس سے چاہے رب العالمین عزت کو چھین لے، ذلیل اور خوار کر دے. یہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے رب العالمین ذلیل کرتا ہے. عزت ملے گی تو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ذریعے سے. کہا رب العالمین نے: الیہ یصعد الکلم الطیب. اسی کی طرف کلمہ طیب چڑھتے ہیں. ذکر و اذکار ہیں، تلاوت ہیں، دعائیں ہیں. یہ اعمال صالحہ ہیں جو اللہ رب العالمین کے فرشتے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان اعمال کو لے کر چڑھتے ہیں. والعمل الصالح یرفع. اور عمل صالح یہ اللہ رب العالمین کی طرف بلند ہوتا ہے. عمل صالح سے مراد اداء الفرائض، جو بھی اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو، جن اعمال کو اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا، یہ اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچائے جاتے ہیں. پھر آگے کہا
والذین یمکرون السیئات، جو لوگ سیئات، گناہ، غلط کام یعنی کلمہ طیبہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور عمل صالح کو ترک کر دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں انہی کے لیے شدید عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ اور آگے کہا وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ، اور یہ جو بھی جس بھی قسم کا مکر اور فریب جو لوگ بھی کرتے ہوں، یقیناً ان کے لیے یہ تباہی کا باعث بنے گا، ہلاکت کا باعث بن جائے گا۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، انسان جو بھی عمل کرے گا وہ مقبول ہوگا یا مردود ہوگا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا یا ایک رب العالمین کی بارگاہ سے اسے رد کر دیا جائے گا، قابل قبول نہیں ہوگا، تیسری اس کی کوئی شکل موجود نہیں ہے۔ عمل صالح کی توفیق ملنا یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کی تکمیل کب ہوگی؟ اس نعمت کی تکمیل اور اکمال اس وقت ممکن ہے جب اللہ رب العالمین اس عمل کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اگر قبولیت اگر ہو جائے، سمجھ لیجئے کہ یہ بہت بڑا انعام ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے۔ ہر انسان اس ماہ مبارک کے اندر، ہر مسلمان اپنی اپنی حیثیت کے لحاظ سے نمازوں کا اہتمام کیا، روزوں کا اہتمام کیا، قیام اللیل کا اہتمام کیا، رب العالمین کے دیے ہوئے مال میں سے رب العالمین کی راہ میں خرچ کیا، وغیرہ وغیرہ مختلف قسم کے اعمال یقیناً کیے، لیکن ہر ایک کا عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو غور کریں، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتْلُو، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بیان کیجئے۔ کس کا واقعہ؟ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ حق کے ساتھ بیان کیجئے۔ کیسے؟ اذ قربا قربانا، دونوں نے قربانی پیش کی، دونوں نے قربانی پیش کی، لیکن ان دونوں میں سے صرف ایک کی قربانی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہوئی، قابل قبول ہوئی، اللہ رب العالمین نے قبول فرمایا، لیکن دوسرے کی قربانی رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوئی۔ جس کا عمل یا جس کی قربانی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوئی، اپنے بھائی سے کہتا ہے لَأَقْتُلَنَّكَ، ضرور میں تجھے قتل کر دوں گا، تجھے مار دوں گا، تیری جان لے لوں گا۔ تب اس نے یہ جواب دیا انما یتقبل اللہ من المتقین، یقیناً اللہ رب العالمین پرہیزگاروں سے ہی قبول کرتا ہے۔ نیکوکار، پرہیزگار، تقوی شعار، اس قسم کے لوگوں کے اعمال کو ہی اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین ہر ایک کی قبول نہیں کرے گا، رب العالمین اس کی قبول کرے گا جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اللہ رب العالمین اس کے اعمال کو قبول فرمائے گا۔ سورہ مومنون کی یہ آیت کریمہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ رب العالمین نے جو انہیں نوازا وہ خرچ کرتے ہیں، وہ دیتے ہیں، خرچ کرنے کے باوجود، دینے کے باوجود، انفاق کے باوجود، وقلوبهم وجلہ، ان کے دلوں کے اندر ایک خوف ہے، ان کے دلوں کے ایک ڈر ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کریمہ سے مراد کیا یہ ہے کہ وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، اس آیت کریمہ سے مراد یہ ہے؟ آپ نے فرمایا لا یبنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی، اس سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں،
جو روزہ رکھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُتَقَبَّلَ مِنْهُمْ، انہیں اندیشہ ہے، انہیں ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے ان کا یہ عمل قبول نہ کیا جائے، یہ صدقہ، یہ نماز، یہ روزہ مردود نہ ہو جائے، یہ خوف، یہ ڈر ان کے دلوں کے اندر ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والے، جلدی کرنے والے، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی سبقت اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اعمال صالحہ جہاں کرتے ہوں امید یہ بھی لگائیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ رب العالمین سے یہ امید لگانا ضروری ہے۔ صرف نیک عمل کر لینا یہ اہم نہیں ہے، بلکہ نیک عمل سے کہیں بڑھ کر یہ ہے کہ اس عمل کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگے، اللہ رب العالمین سے سوال کرے۔ اسی لیے اسلاف کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ رمضان مبارک کے حصول کے لیے 6 مہینے پہلے وہ دعائیں مانگا کرتے کہ اللہ رب العالمین رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرمانا۔ جب یہ مبارک مہینہ مل جاتا، اعمال صالحہ کر لیتے، بقیہ مہینوں کے اندر خوب وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے کہ اللہ رب العالمین ان اعمال کو جو اس مہینے کے اندر ہم نے ادا کیے ہیں، جو توفیق ہمیں بخشی ہے، اللہ رب العالمین ان اعمال کو تو قبول فر لینا، اللہ رب العالمین تو اسے رد نہ کرنا۔ عمل کرنا یہ الگ بات ہے، لیکن یہی عمل اگر مردود اگر ہو جائے تو پھر اس کی قبولیت کے امکانات نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں کہ عمل صالح اللہ رب العالمین کے یہاں اگر مقبول اگر ہو جائے، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی نعمت اور اس سے بڑا احسان اور اللہ رب العالمین کا فضل کیا ہو سکتا ہے کہ بندہ کوئی عمل کیا ہو، کوئی نیکی کی ہو، کوئی عمل صالح کیا ہو اور اللہ رب العالمین نے اسے شرف قبولیت سے نوازا ہو۔ اس سلسلے میں یحییٰ ابن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ سلف کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی، اللہ رب العالمین رمضان کے صحیح سالم طور پر مجھے رمضان عطا فرمانا اور رمضان کے لیے مجھے تو تیار رکھنا، رمضان بھی مجھے ملے اور رمضان کے لیے میں اعمال بھی کروں۔ اور اتنا ہی نہیں، وہ یوں بھی دعا کرتے کہ اللہ رب العالمین جو عمل مجھ سے ہو گیا ہے رب العالمین تو اسے قبول کر لینا، رب العالمین اسے رد نہ کرنا، رب العالمین اسے مردود نہ کرنا۔ اسی طریقے سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وارضا یہ کہا کرتے تھے کہ عمل سے کہیں زیادہ قبولیت عمل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قبولیت عمل کا اہتمام سے مراد یہ کہ اس کے لیے دعائیں مانگے، کیونکہ اللہ رب العالمین انما یتقبل اللہ من المتقین، متقیوں کے اعمال ہی کو اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ شیخ جعفر رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے باپ اور بیٹے ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام خانہ کعبہ کو بنا رہے ہیں، اس کی دیواروں کو بلند کر رہے ہیں۔ یہ بلند کرتے کے ساتھ ساتھ رب العالمین سے یوں دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار تو ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما لینا، یقیناً تو بڑا سننے والا، رب العالمین تو جاننے والا ہے۔ بلکہ وہ یوں بھی دعا کرتے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے میرے پروردگار تو مجھے نماز قائم کرنے والا، نماز ادا کرنے والا اور میری اولاد کو بھی نماز کی پابندی کرنے والا بنا۔ اتنا ہی نہیں، آگے وہ کہتے کہ رب العالمین جو میں نے دعا مانگی ہے، جو میں نے تجھ سے سوال کیا ہے، اللہ رب العالمین میری دعا کو تو قبول فرمانا، میری دعا کو تو رد نہ کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام رب العالمین سے یوں دعا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیں، آپ بھی یوں دعا کرتے، ربی
तक़ब्बल तौबती, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी तौबा को तू कबूल फरमा लेना। अल्लाह रब्बुल आलमीन तू मेरी तौबा को कबूल फरमा लेना। और कुर्बानी के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जानवर ज़बह करते या जानवर ज़बह करने का इरादा करते तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बुल आलमीन से यूँ कहते, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मोहम्मद, ऐ अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कुर्बानी को कबूल कर लेना और मोहम्मद की उम्मत से अल्लाह रब्बुल आलमीन तो कुर्बानी को कबूल कर लेना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ आपने दुआ मांगी है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ ने ये नज़र मानी थी, रब्बी इन्नी नज़रतु मा फी बतनी मुहर्ररन फतक़ब्बल मिन्नी, ऐ मेरे परवरदिगार मैंने ये नज़र मानी है जो मेरे पेट में मेरे रहम में जो बच्चा पल रहा है ये इसको मैं आज़ाद कर दूंगी। आज़ाद कर दूंगी यानी इससे मुराद ये है कि वो बैतुल मुक़द्दस की यानी मस्जिद अक़सा की वो खिदमत करने के लिए मैं आज़ाद कर दूंगी। ये मेरी इबादत है, ये मेरी नीयत है, ये मेरी नज़र है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो इसे कबूल कर लेना क्योंकि तू बड़ा सुनने वाला, तू बड़ा जानने वाला है। इस तरीके से उम्मे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से यूँ फरियाद फरमाई थी। तो हमें इससे ये बात मालूम होती है, अमल कर लेना ये असल कमाल नहीं है। अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में मकबूल होना ये असल चीज़ है। और अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में कबूल है या नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में मकबूल होगा या मरदूद, इसका ताल्लुक़ गैब से है। हमें से कोई इंसान नहीं जानता। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म में है, ये रब्बुल आलमीन की मशीयत में है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत में है। ऐसा हुआ कि मुहाजिरीन में से पहले जिन सहाबी का इंतकाल हुआ उनका नाम है उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ियल्लाहु अन्हु। और बक़ीउल ग़रक़द में सहाबा में पहले ये सहाबी हैं जिनको दफनाया गया। और ये बड़े इबादत गुजार थे, दिन में रोज़ा रखते, रात में क़ियाम करते, शहवतों को इन्होंने बिल्कुल तोड़ दिया। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी खसी कर लूँ, कि मैं महज इबादत करने के लिए मैं इस तरीके से अपनी जिनसी ख्वाहिश को मारना चाहता हूँ। तब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यकीनन तुम्हारे लिए मेरे पास उसवा है, यानी मैं तुम्हारे लिए उसवा हूँ, नमूना हूँ। देखो मैं नमाज पढ़ता भी हूँ, रात में क़ियाम भी करता हूँ, सोता भी हूँ, रोज़ा रखता भी हूँ, रोज़ा छोड़ता भी हूँ, वगैरह वगैरह। इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें समझाया, उन्हें बतलाया। जब इनका इंतकाल हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए और कहा, रहिमकल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर रहम करे। फिर आपने उनका बोसा लिया। बोसा लेने के बाद आपने फरमाया, तुमने तो सचमुच दुनिया से कुछ भी तुमने हासिल नहीं किया, दुनिया से तुमने कुछ भी फ़ायदा नहीं उठाया। फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी माँ को ये कहते हुए सुना जो गवाही दे रही थी, शहादती अलैका, मैं तुम्हारे ताल्लुक़ से ये गवाही देती हूँ कि लक़द अकरमकल्लाह, सचमुच अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे साथ करम करेगा, रब्बुल आलमीन तुम्हारे साथ एहसान करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे साथ अच्छा सलूक और बर्ताव करेगा। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनकी माँ के इस जुमले को सुना, आपने फरमाया कि तुम्हें कैसे पता, तुम्हें कैसे मालूम कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके साथ मुआमला अच्छा करेगा, एहसान करेगा, करम करेगा, तुम्हें कैसे पता। फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे खुद पता नहीं कि मेरे साथ क्या मामला होगा, मेरे साथ क्या सलूक होगा, मुझे खुद पता नहीं है। फिर उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मुझे उम्मीद है
مجھے بس امید ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے ساتھ اچھا اور بہتر اور خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن مظعون کے حوالے سے ان کی ماں کے سامنے آپ نے اس طرح کا جملہ کہا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان کی زندگی عبادات کے اندر گزری، دنیا سے کٹے رہے، دن اور رات اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزاری، دن میں روزہ رکھا کرتے، رات میں قیام کیا کرتے، اس طریقے سے انہوں نے عبادات کے اندر زندگی گزاری، لیکن یہ نہیں معلوم کہ اللہ رب العالمین ان کے عبادات کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی مشیت میں ہے، رب العالمین کی چاہت میں ہے۔ رب العالمین چاہے گا قبول کرے گا، چاہے گا رب العالمین قبول نہیں کرے گا، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ اگر کسی کو اطاعت اور فرما برداری اور اعمال صالحہ کرنے کا اگر موقع مل گیا، توفیق مل گئی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے سارے اعمال اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں مقبول ہوں، اللہ رب العالمین قبول کرے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں گے، اللہ رب العالمین سے ہم سوال کریں گے، اللہ رب العالمین روزوں کو قبول فرمائے، رب العالمین قیام کو قبول فرمائے، تلاوت کو قبول فرمائے، صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے، دعاؤں کو قبول فرمائے، توبہ کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری چھوٹی بڑی تمام نیکیوں کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ یہ اللہ رب العالمین سے ہم بارہا سوال کریں، کیونکہ ہمارے اسلاف بارہا سوال کیا کرتے تھے۔ ہمارے اعمال مقبول ہیں یا مردود ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کے کچھ علامتیں اہل علم نے بیان فرمائی ہیں۔ عمل کے لیے ایک چیز یہ کہ وہ اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ وہ عمل ہو۔ عمل کرنے سے پہلے انسان جو بھی عمل کرے گا اس کی نیت بالکل صاف اور ستھری ہو، اور جب عمل کر رہا ہو اس کے اندر ریاکاری بالکل نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے اس کا وہ عمل نہ ہو، اور عمل کر لینے کے بعد وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے کہ رب العالمین میرے اس عمل کو تو قبول فرمانا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی، اسلاف دعائیں مانگا کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں نے دعا مانگی۔ اس طریقے سے ہم دعائیں مانگیں، اللہ رب العالمین سے سوال کریں۔ یقیناً اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کا سننے والا قبول کرنے والا میں ہوں۔ اللہ رب العالمین کس کی دعا کو قبول کرے گا اور کس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا یہ زیادہ بہتر اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ عمل کے قبولیت کی ایک علامت اہل علم نے یہ بیان کی، وہ یہ المداومۃ علی العمل۔ انسان جو نیکیاں کرتا رہا، جو اعمال کرتا رہا، جو اچھائیاں کرتا رہا، جو عمل صالح کرتا رہا، رمضان کے بعد بھی اس کے اندر وہ چیزیں باقی رہنی چاہیے، وہ چیزیں اس کے اندر باقی رہنی چاہیے، وہ اعمال کرتے رہیں، بھلے زیادہ نہیں کم مقدار ہی میں صحیح۔ یہ چیز اللہ رب العالمین کو پسند بھی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ عمل پسندیدہ ہے، وہ عمل اللہ رب العالمین کو محبوب ہے، بھلے وہ تھوڑا ہی صحیح لیکن ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے، ہمیشہ کام کیا جائے، ہمیشہ عمل کیا جائے، ایسا عمل اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ رات میں بھلے 2 رکعت ہی صحیح اگر انسان ہمیشہ اگر پڑھتا رہے تو یہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا لا تکن مثل فلان، فلاں کی طرح نہ ہو جانا، کان یقوم اللیل، وہ رات میں قیام کیا کرتا تھا، وہ رات میں نماز پڑھا کرتا تھا، اب وہ رات میں قیام کرنے کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اب اس کو چھوڑ دے رہا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ آپ بھلے صدقہ و خیرات کریں، روزانہ آپ کر رہے ہیں یا ہفتہ واری کر رہے ہیں، بھلے آپ کر رہے ہوں معمولی ہی صحیح،
لیکن اس کے اندر مداومت ہونی چاہیے، ہمیشگی ہونی چاہیے، استمرار ہونا چاہیے، اسی کو کہتے ہیں استقامت، اس کے اوپر جمے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین کو یہ ادا پسندیدہ ہے، اللہ رب العالمین کی یہاں یہ چیز محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایک مثال دے کر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، دیکھو تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس عورت نے بڑی محنت کے ساتھ تاگے کو کاٹتی ہے، تاگا بناتی ہے۔ تاگا بنانے کے لیے وقت درکار ہے، محنت درکار ہے، آدمی محنت کب کرے گا تب جا کر وہ تاگا بن جائے گا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہا کہ تاگا بن گیا، بڑا مضبوط تاگا بن گیا۔ تاگا بن جانے کے بعد اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس عورت نے اس تاگے کو تاگا بنانے کے بعد، کاٹنے کے بعد اس تاگے کو کاٹ دیتی ہے۔ پھر تاگا بنانے کا مطلب ہی کیا؟ تاگا بنانے کا مقصد ہی کیا؟ ایک انسان عمل تو کرے لیکن عمل کرنے کے بعد اگر اس کے اندر ریاکاری آ جائے یا دکھلاوا آ جائے یا لوگوں کے سامنے بیان کرے تو ایسی صورت میں اس عمل کی کیا حیثیت ہوگی، اس عمل کا کیا وزن ہوگا، اس عمل کا کوئی مقام نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، انسان اعمال تو کرے گا لیکن اعمال کل قیامت کے دن پراگندہ یا ذرات کے مانند اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اس طرح اللہ رب العالمین کر دے گا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کرتے کرتے انسان تھک گیا لیکن نتیجہ کیا؟ جنت کے بجائے جہنم کے اندر دہکتی ہوئی آگ کے اندر اگر جھونک دیا جا رہا ہو، ڈال دیا جا رہا ہو تو اس عمل کا کیا فائدہ ہے؟ اسی لیے جو بھی عمل ماہ مبارک کے اندر جو کیے گئے، اب اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں بارہا یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین ان عبادات کو قبول فرمائے، اتنا ہی نہیں کہ اس کی مزید توفیق رب العالمین عطا فرمائے، یعنی مداومت اور استمرار اور استقامت اللہ رب العالمین توفیق فرمائے، یعنی اس کے بعد بھی رمضان مبارک کے بعد بھی برابر اعمال صالحہ کرنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہر جگہ کی مسجدیں بھری ہوئی تھیں، بھری ہوئی ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ رمضان مبارک کے ختم ہوتے ہی، رمضان مبارک کے ختم ہوتے ہی عید کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد ہی اب مسجدیں ویران، مسجدیں غیر آباد اور قرآن کریم اپنی جگہ جس کے اوپر دھول جمی ہوئی ہو اور دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھ رہے ہوں اور صدقہ و خیرات کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین جو رمضان مبارک کا مہینے کا رب العالمین ہے وہی دوسرے مہینوں کا بھی پروردگار اللہ رب العالمین ہے۔ جس طریقے سے اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف، رب العالمین کا ڈر، رب العالمین کی للہیت کے لیے ہم نے اعمال صالحہ کیے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے اعمال صالحہ جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے رمضان مبارک کے بعد بھی اسی ڈگر پر، اسی نہج پر، اسی منہاج پر چلنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے پروردگار کی عبادت کیجئے موت کے آنے تک، یقین کے آنے تک، یقین یعنی موت کے آنے تک۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو بھی ہم اعمال صالحہ ہم نے کیے ہیں اللہ رب العالمین سے مزید توفیق مانگیں۔ اللہ رب العالمین توفیق دینے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا آپ نے سکھائی اور آپ پڑھا کرتے تھے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے پروردگار تو میری مدد کر، تو مجھے مزید توفیق دے اس بات کی، اعنی علی ذکرک، تو تیرا ذکر کرنے، تجھے یاد رکھنے، تیرا ذکر کرنے کی رب العالمین
تو مجھے مدد فرما اور تیرا شکریہ ادا کرنے جو بھی تیری نعمت ہے، ظاہری نعمت ہو، باطنی نعمت ہو، مالی نعمت ہو، بدنی نعمت ہو یا ایک دینی نعمت ہو، جو بھی نعمت ہو اللہ رب العالمین اس کا شکریہ ادا کرنے، اس کی قدردانی کرنے اور اچھے ڈھنگ سے تیری عبادت کرنے کی رب العالمین تو مجھے توفیق دے، تو میری مدد فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان باتوں پر غور کریں، دھیان دیں، ایسا نہیں کہ پھر رمضان مبارک کے ختم ہوتے ہی ہم پرانی ڈگر پر، پرانے نہج پر ہم آ جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، سیئات کو اللہ رب العالمین بخش دے، معاف فرما دے، اللہ رب العالمین استقامت کی زندگی عطا فرمائے، اللہ رب العالمین اعمال صالحہ پر مداومت، استمرار اور لگاتار اعمال صالحہ کرنے کے رب العالمین ہمیں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔